علیہ وسلم یہ جنت کا دروگہ مالک ہے۔ پھر ایک حسین و جمیل فرشتہ دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ جنت کا دروگہ رضوان ہے۔ اس کے بعد جنت میں گئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت حور چشمے پر وضو کر رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کون ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمر بن خطاب کی بیوی ہوں، مجھے اللہ عز و جل نے ان کے لیے بنایا ہے۔ ایک جگہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نوافل ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوروں کی سردار سے فرمایا کہ میں نے تیرے نکاح کے لیے حضرت بلال کو چن لیا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں وہ حبشی غلام اور کہاں میں حوروں کی سردار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حور اپنی خوبصورتی پر اتنا ناز نہ کر کہ ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا ہی نہیں، کیا پتا وہ تجھے اپنے نکاح میں قبول بھی کرے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا، وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے عرش پر گئے، اس کے بعد 70,000 نور کے پردے ہٹے اور لامقام پہنچے اور اللہ کے حبیب اور اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرا حبیب اتنے قریب ہوئے جتنے 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام عرض کیا اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ کیا باتیں ہوئیں اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور عرض کی کہ یا اللہ عز و جل کچھ کم کیجیے۔ تو اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کی۔ آپ واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ جائیے، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار جاتے اور آتے اور 5 کم ہوتی رہتی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ جائیں اور مزید کم کروا کے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ساری ہی کم ہو جائیں۔ اس کے بعد جب واپس آئے اور واقعہ معراج قریش کے لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ راتوں رات 7 آسمان اور 7 زمینوں کی سیر کر آئے، جنت اور دوزخ بھی دیکھا ہے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں زمین اور جنت و دوزخ دیکھ کر آیا ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات تمہارا نبی کہے تو کیا پھر بھی نہیں مانو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی واللہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔